السلام علیکم، میں ہوں عدیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری ود اسلام۔ دوستو، قارون کے خزانے سے متعلق واقعات اور حقیقت تو سنا ہوگا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے لیے کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لا دی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت بل ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی ثقیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا عامل تھا اور بہت ہی بااخلاق آدمی تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے اخلاق میں بدلاؤ آ گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا مغرور اور متکبر ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ ہی صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم سے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بہکانے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض یعنی لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، تب قارون نے آپ کو ٹوکا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت بسلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، کہ مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں چلے گئے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے بنا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور غربت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی رحم نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھسا دیا کہ تاکہ قارون کے گھر اور اس کے خزانے پر قبضہ کر سکیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھسا دے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سبھی خزانہ زمین میں دھس گیا۔ اسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔